اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیس الدین رومی۔ جناب، پاکستان دو قومی نظریے کے تحت مورد وجود میں آیا۔ اچھا، دو قومی نظریہ ہم سب جانتے ہیں۔ دو قومی نظریہ بر صغیر جنوبی ایشیا میں رہنے والی دو قومیں جداگانہ، جن کے مذاہب اور رسم و رواج، عبادت کے طریقے جداگانہ تھے۔ تو پاکستان ہمارا خالصتاً اسلامی ریاست ہے، اسلام کے نام پہ وجود میں آیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بر صغیر کے اندر، پاک و ہند کے اندر جتنے مسلمان موجود تھے تو ان کو ایک الگ وطن کی ضرورت پیش آئی، جس میں محمد علی جناح نے اپنا رول پلے کیا۔ ان کے ساتھ ان کے لوگ شامل تھے، ان کے ساتھی شامل تھے۔ پاکستان آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے یہ پاکستان کی جد و جہد کی گئی، پاکستان وجود میں آیا۔ اس کے بعد جو ہے پاکستان وجود میں آنے کے بعد وہاں جو مسلمان موجود تھے، مسلمانوں نے مائیگریٹ قربانیاں 20 لاکھ کے قریب قربانیاں دینے کے بعد یہ ملک کٹ پیٹ کر لوگ یہاں آباد ہوئے۔ اس ملک کو دنیا کے نقشے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے پوری دنیا میں یہ ملک جانا جانے لگا۔ اور اسلامی لحاظ سے پاکستان ایک اپنی انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن کے لحاظ سے ایک پوری دنیا میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے کہ پاکستان کے اندر موجود مسلمان، رمضان کا مہینہ ہو یا مسلمانوں کے لیے محرم کے مہینے ہوں، پاکستان کے اندر ہر چیز اس جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔ اسلام ایسا لگتا ہے واقعی پوری دنیا کے اندر سعودیہ کے بعد، دیگر ممالک کے بعد جہاں پر اسلام ہے، اس کے بعد پاکستان جو ہے ایک نمایاں حیثیت، آسمان کے اوپر چمکتے ہوئے ستارے کی مانند پاکستان ایک اسلامی دنیا میں ایک اسلامی خطہ نمایاں نمودار ہوتا ہے۔ اچھا، ابھی کچھ دن پہلے، پر 2 سے 4 دن پہلے ایک واقعہ رونما ہوا ہے، ایک ڈیزاسٹر سمجھیں اس کو، کہ ہمارا ملک تباہی و بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ سیلابی صورتحال اختیار کر دی گئی ہے، مہنگائی عروج کے اوپر ہے۔ اور کیا ایسی ضرورت آن پڑی تھی ان حکمرانوں کو ٹرانسجینڈر بل منظور کروایا، ایک بیہودہ بل منظور کروایا جس کی اسلام کے اندر قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں، قرآن کے اندر، اللہ کے قانون کے اندر اس قانون کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے مرد کو مرد اور عورت کو عورت پیدا کیا ہے، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی جنس تبدیل کرے۔ اللہ کے قانون کے اندر مداخلت کی گئی ہے۔ اور ابھی میں یہ دیکھیں، ابھی بتاتا ہوں کہ ہمارے ڈپٹی اسپیکر صاحب ایاز صادق صاحب عرض کر رہے ہیں کہ یہ اکثریت رائے سے یہ بل منظور ہوا ہے۔ اکثریت رائے کس کی ہے؟ پی ڈی ایم کے ساتھ جو جماعتیں اتحادی ہیں، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، اے این پی اور مسلم لیگ تو ہے ان کے ساتھ، یہ ہیں مسلم، اور دوسری دیگر جماعتیں ہیں۔ اب ایک سوال میرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کون سے مسلمان ہیں؟ وہ اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، کیا وہ مسلمان نہیں؟ کیا اس کاندھے قانون، کالے قانون، جس کی وجہ سے اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کیا، کیا اتنے پڑھے لکھے لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو علم نہیں ہے کہ پاکستان میں موجود جو اسلام سے تعلق رکھتا ہے، ایک بچے کو بھی پتہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب کیوں نازل ہوا؟ ان کے اوپر عذاب بے ہودگی کی وجہ سے، ہم جنس پرستی کی وجہ سے، اور جو پاکستان کے اندر یہ حکمران لے کر آ رہے ہیں قانون، سیم بالکل اسی وجہ سے اللہ نے اس قوم کے اوپر عذاب نازل کیا۔ آج یہ حکمران کا ٹولہ پاکستان کو خدا نخواستہ اس عذاب میں، اللہ کے اس عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ اس قوم کو آفرین ہے سوشل میڈیا کے لوگوں کو جو اس پہ مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں صحافی حضرات، جو بڑے بڑے صحافی حضرات ہیں، وہ بالکل خاموش تماشائی بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس سسٹم کا حصہ ہیں سب کے سب۔ یہ تمام لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے، کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ دائرہ اسلام سے انہوں نے اپنے آپ کو خارج کر لیا؟ کیا یہ کسی اور مذہب کے اندر کنورٹ ہو چکے ہیں؟
ایک سوال ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ کون لوگ ہیں؟ یہ مسلمان ہیں تو اس کے بعد مسلمان ہونے کے باوجود اس گناؤنے کام کے اندر کس طرح سے ملوث ہو سکتے ہیں یہ لوگ؟ کون لوگ ہیں یہ؟ چند سیٹوں سے میرے بار بار میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی تنقید کا نشانہ بنایا تھا ان لوگوں کو، آپ کی چند سیٹوں کی وجہ سے حکومت جا سکتی ہے، تو اس بیہودہ قانون کا حصہ کیوں بنے؟ آپ نے دستخط کیوں کرے اس کے اوپر؟ آپ نکال لیتے یار، کہیں تو سرخرو ہو جاؤ۔ اس شہر کے لوگوں کے ساتھ آپ سرخرو نہیں ہیں، اس ملک میں موجود لوگوں کے سامنے آپ سرخرو نہیں ہیں، آپ کہیں تو اللہ کی نظر میں تو سرخرو ہو جائیں۔ آپ واک آؤٹ کر دیتے، آپ نکل جاتے اسمبلیوں سے باہر، آپ چلے جاتے، کوئی تبدیلی آ جاتی، کچھ اس ملک کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی کہ جی اس کالے قانون کی وجہ سے کچھ نہیں تو چند لوگ جن کی وجہ سے ہماری حکومت قائم ہے وہ حکومت سے علیحدہ ہو چکے ہیں، علیحدہ ہو گئی، حکومت ختم ہو گئی ہے، قانون منظور نہیں ہے ہمیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک رسمی طور پہ ایک بیان دیا کہ جی یہ قانون قرآن و سنت کی روشنی، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے یہ۔ اچھا، فضل الرحمان صاحب سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ جب حکومت لینے کی بات یا حکومت گرانے کی بات ہوتی ہے تو پورے شہر کو جام کر دیا جاتا ہے، جلسے جلوس اور بڑی بےہودگیاں روڈوں کے اوپر، مار کٹائی، یہ وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس قانون کی منظوری کے بعد، اس قانون کی منظوری یا منظوری سے پہلے جو معاملہ چل رہا تھا اس سے پہلے آپ کو منظور نہیں ہونے دینا چاہیے تھا، آپ کو وہی احتجاج کرنے چاہیے تھے، وہی سڑکیں بلاک کرنی چاہیے تھے، جی ہم اس حکومت کا حصہ ہیں لیکن اب اس قانون کو نہیں مانتے۔ تو اور بھی علماء دین ہیں ہمارے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر کافی لوگ اس چیز کو برائی سمجھ رہے ہیں۔ برائی کا جہاد کیا ہے؟ برائی کو روکیں، آپ برائی کو اپنے ہاتھ سے روکیں۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، اپنی زبان سے روکیں۔ زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو دل میں برا جانیں۔ کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے لوگ واقعی بہت بڑا کام کر رہے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ اس قانون کے خلاف۔ آپ اس قانون کے تحت شناختی کارڈ بنا دیے جائیں گے اور وہ کہتے گا کہ کوئی بھی مرد بولے گا کہ میں مرد نہیں، میں عورت ہوں، اور عورت بھی کہے گی کہ میں عورت نہیں، میں مرد ہوں۔ کس طرح سے اللہ کے قانون سے ٹکرا رہے ہیں آپ لوگ یار، اس کا عذاب میں مبتلا ہو جائے گی یہ پوری قوم۔ آپ حکمرانوں کی سزا اس پوری قوم کو بھگتنا پڑے گی۔ اللہ کے عذاب کم ہے۔ سن 2003 یا 2004 کے اندر جو پاکستان کے اندر زلزلے آئے، جو تباہی بربادی ہوئی، یہ اللہ کا عذاب تھا۔ پاکستان کے اندر سیلابی صورتحال ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اب مزید اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے، اس قانون کے تحت اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے، اس بیہودہ قانون کے تحت۔ یہ قانون جو ہے 2015 میں امریکہ نے کوشش کری تھی کہ زمبابوے کے اندر اس قانون کو اپلائی کرنے کی کوشش کی، مگر زمبابوے کے صدر جو عیسائی ہیں، عیسائی ہونے کے باوجود انہوں نے اس قانون کو مسترد کر دیا۔ اس قانون کے حق میں جو لوگ نعرے لگا رہے تھے، جو احتجاج کر رہے تھے، جو اس حقوق کے لیے باہر نکلتے ہیں، ان سب کو مردوں کی جیل میں، عورتوں کی جیل میں انہوں نے ڈال دیا۔ بولے آپ جاؤ، اب ظاہر سے نسل بڑھاؤ تم جیلوں میں جا کر، مجھے تو آبادی بڑھانی ہے اپنے ملک کی۔ تو انہوں نے بھی احتجاج کیا کہ ہمارے عیسائی مذہب بھی اس قانون کی یا ہم جنس پرستی کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے اوپر اس وقت شیاطین کی حکومت ہے، شیطانوں کی حکومت ہے، جو پوری دنیا کے اندر لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ میں پہلے اس بل کو منظور کیا، امریکہ کے بعد سیکنڈ نمبر پر پاکستان میں نے اس بل کو منظور کیا۔ اس پروگرام کے توسط سے ایک آواز لگانی ہے کہ جی اس قانون کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ پاکستانی بینگ اے مسلمس، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس قانون کی مخالفت کرتے ہیں۔ تمام لوگوں سے درخواست ہے، گزارش ہے، ہر پلیٹ فارم پر جا کر احتجاج کریں۔ جس طرح سے ان کی غیرت جگائیں، ان حکمرانوں کی غیرت جگائیں، جس طرح حکومت مہنگائی کے عوض آپ کوئی بھی ہو، میں ایک گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا۔ جب خان صاحب کے پاس گورنمنٹ نہیں تھی تو خان صاحب نے مہنگائی کا رونا، یہ جلا دیں گے، وہ جلا دیں گے، بل جلا دیں گے، ہم سول نافرمانی کی تحریک چلا دیں گے۔ گورنمنٹ ان کے پاس آئی، پھر اس کی بنسبت مہنگائی بڑھی تو لوگ مایوس ہوئے ان کی گورنمنٹ سے کہ جی مہنگائی مستقل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پھر پی ڈی ایم آئی، پی ڈی ایم کے ساتھ لوگوں نے
ان کی گورنمنٹ گرانے کے لیے مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا. پورے ملک کے اندر انہوں نے ایک افراتفری کا سما پیدا کر دیا. خوب ریلیاں، خوب تماشے شہر کے اندر، اس ملک کے اندر ہوئے حکومت حاصل کرنے کے لیے. اور اب اس قانون کی مخالفت کے اندر کوئی پارٹی نہیں نکلی، کوئی لوگ پارٹی کیسے نکلے گی؟ ساری پارٹیوں نے تو اتحاد کیا ہوا ہے اس کے اوپر. آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ میں بینگ اے مسلمس ان کے ووٹرز سے درخواست کرتا ہوں، ان ووٹر سے آپ کے پاس کوئی ووٹ لینے آئے ان پارٹیوں جنہوں نے یہ بل منظور کروایا ہے، ان کے لوگوں کو آپ گریبان سے پکڑ لیں. بولے یہ بیہودہ قانون آپ پاکستان کے اندر پاس کروا رہے ہو، پھر ہمارے پاس آ رہے ہو ووٹ مانگنے کے لیے. آپ ریجیکٹ کر دیں، پوری قوم سے درخواست ریجیکٹ کر دیں ان تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو کہ ہمیں نہیں چاہیے تم جیسے حکمران جو اس بیہودہ بل، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کے قانون سے ٹکرانے کے لیے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. برے یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا، بہت بڑا معاملہ تھا، اس پہ مجھے بات کرنی تھی. 2 دن سے میں سوچا تھا کس طرح سے بات کروں. ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ مجھے ہر چیز ہضم نہیں ہو رہی ہے، یہ چیز ہمیں برداشت نہیں ہو رہی ہے کہ ہم اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں اور یہ اسلامی معاشرے کے حکمران جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ اس بل کو منظور کر کے اور اس مسلط کر دیا انہوں نے اس بل کو منظور کر کے. ارے تم ہو کون یار؟ یہ تم منظور کرنے والے ہوتے کون ہو؟ تم تو خود دھاندلیوں کے عوض دھاندلیاں کر کے تم لوگ اسمبلیوں میں بیٹھتے ہو اور عوام کے نام نہاد نمائندے بنتے ہو تم لوگ. اور تم اسمبلیوں میں بیٹھ کے پوری قوم کا فیصلہ کر رہے ہو کہ یہ پوری قوم نکلنا تو چاہیے تھا نا، ریفرینڈم کرانا چاہیے تھا. یہ بل منظور کروا رہے ہیں ہم، ریفرینڈم ہونا چاہیے، عوام کی رائے لینی چاہیے. مجھے 200% یقین ہے کہ ہماری اس پوری قوم اس بل کو ریجیکٹ کر دیتی، اس ریفرینڈم کے ذریعے سے ریجیکٹ کر دیتی اس بل کو. ان کو جوتے مارتی ان حکمرانوں کو کہ کیا چیز لے کر آئے ہو تم بیہودہ ہمارے سامنے. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس یہ پروگرام اگر آپ کو پسند آتا ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور آگے بڑھائیں تاکہ اس آواز کو مستقل طور پر اس احتجاج کو ہم آگے سے آگے لوگوں تک پہنچا سکیں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم ملاقات ہوگی ایک اور علماء دین کو، مفتی حضرات کو لے کر آتا ہوں اسی ٹاپک کے حوالے سے. اسلام و سنت کی روشنی کے اندر ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اللہ. یہاں کہا جاتا ہے کہ نہیں جی اس کو کمیٹی کو بھیجیں، تو ہم اس کو بھی کمیٹی کو بھیج سکتے تھے، مگر سینس آف دا ہاؤس لیا جاتا ہے. اگر میجورٹی کا یہ سینس ہو کہ نہیں اس کو ہم نے پاس کرنا ہے تو پھر ہم اس کو پاس کرتے ہیں. اگر میجورٹی کا سینس ہو اور گورنمنٹ بھی ایگری کرے کہ اس کو کمیٹی میں بھیج دیں تو تب کمیٹی میں بھیجیں. یہاں سینس آپ نے دیکھ لیا کہ 3 ورسز دا انٹائر ہاؤس تھا، تو اس لیے مجبوری